صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ایک روز ہوگا جانا سرکار کبھی ٹھکانا سرکار کی گلی میں ہوگا کبھی ٹھکانا سرکار کی پاس کچھ نہیں ہے یہ دیکھ گا کچھ نہیں ہے یہ دیکھ لے گا ارے ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں چھوڑی رنگ اٹھا آنے
کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دے کہ روز ہو جانا سرکار کی گلی ہوگا میرا ٹھکانہ سرکار کی گلی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محبت میں اپنی گھمایا الہی محبت میں اپنی گھمایا الہی نہ محبت میں اپنی گمایا الہی رہوں مست بے خود میں تیری ولا میں رہوں مست بے خود میں تیری ولا میں رہوں تیرے واسطے ہو میرا ہر بس تیرے واسطے ہو میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو اخلاص سے بتایا میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ میں ہمیشہ کروں تیری حمد و ثنا یا الہی کروں تیری حمد و ثنا یا الہی
اگر یہ منزل کسی خوش قسمت کو مل جائے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں گم ہو جائے، کہ محبت میں اپنی گما یا الہی، اور ایسا گم ہو جائے نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی، یہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بندے پر بڑی 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 مہربانی ہوگی کہ وہ اپنے بندے کو اپنی محبت کا ایسا حصہ عطا فرمائے کہ وہ اس کی محبت میں، اس کے عشق میں گم ہو جائے۔ اور بندے کو کیا چاہیے؟ جس نے اس کو پیدا کیا، جو اس کو پال رہا ہے، اس پر نعمتیں اس کو عطا کر رہا ہے، اس کی محبت میں گم ہو جائے۔ جیسے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا، مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، حسن رضا خان صاحب کا شعر ہے، مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوز و گداز کا۔ تو ایک کاش ہم دنیا کی محبت سے، مال کی محبت سے اور گناہوں کی محبت سے جان چھڑا کر اپنے مالک حقیقی رب کریم، رب عز و جل کی محبت کے طالب بن جائیں، کہ ہمارا نام ان سچے طلبگاروں میں شامل کر لیا جائے جو اللہ تعالیٰ کی محبت کے طالب ہیں۔ رب کریم کی رحمت شامل حال رہی تو بڑھتے رہیں گے آگے۔ ویسے حدیث قدسی کا یہ خلاصہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ بندہ فرائض کے ذریعے جتنا میرا قرب پاتا ہے کسی اور عبادت کے ذریعے نہیں پاتا۔ تو جو سب سے بنیادی عمل ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پایا جا سکے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا جو راستہ ہے محبت کو پانے کا، یقیناً وہ فرائض کی ادائیگی ہے، فرائض کی پابندی ہے۔ جو ہم پر چیزیں فرض ہیں وہ ہمیں ادا کرنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عشق الہی کی منزل کے لیے جو راستہ آپ کو اختیار کرنا پڑے گا، وہ راستہ سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے، کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت یہ محبت الہی کی منزل تک پہنچاتی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ ہم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے طالب ہیں تو ہمیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو لازم اپنے پر کرنا پڑے گا، تو اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو رب کریم ہم سب کو نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کامل محبت عطا کرے، کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل، آپ کا ذکر مبارک کرتے رہنا، اور یوں آگے سے آگے بڑھتے رہیں تو آگے منزل ہی منزل ہیں، اور پھر اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ بندہ عموماً کچھ چیزیں ایسی پا لیتا ہے کہ اس کو کچھ ایسا نظر آ جاتا ہے یا ایسا کچھ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ سمجھتا ہے کہ میں پہنچ گیا ہوں۔ تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ سب چیزیں اس کو اپنی جگہ روک رہی ہوتی ہیں، اور جس منزل تک اس سے پہنچنا ہے نا وہ منزل اس کو بلا رہی ہوتی ہے، کہ بندے ان چیزوں میں مت کھو جا، اور آگے بڑھ، اور آگے بڑھ، اور آگے بڑھ، تلاوت قرآن کریم کرتے رہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف بڑھنے کا یہ بھی ایک راستہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہیں، اور بالخصوص جو یہاں موجود ہیں، جو گھروں میں موجود ہیں، ان سے عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، اپنے والدین کو خوش کرو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ اگر ماں باپ کے دل سے دعا نکل گئی نا، صحیح دعا نکل گئی، خوشی کی وجہ سے دعا نکل گئی، شفقت کی وجہ سے تو دعا نکلتی ہے۔ ایک تو ہے شفقت مادری، شفقت پیدری، باپ اور ماں اولاد پر شفقت کی وجہ سے تو دعائیں کرتے رہتے ہیں، کمال ہوگا جس دن ان کے دل سے خوشی سے دعا نکل جائے گی۔ یہ ایک الگ میٹر ہے کہ خوش ویسے ہو گئے کہ بس میرے بیٹے نے، میری اولاد نے میرے لیے کچھ کر دیا،
کبھی جا کر فروٹ دے دو تو دیکھو کیسے خوش ہوتے ہیں. افطار کر لو، بیٹھ جاؤ ساتھ، کچھ محبت بھری، پیار بھری، الفت بھری اچھی اچھی گفتگو کر لیں، ان کو راضی کریں، ان کے چہرے پر کچھ مسکراہٹ آ جائے، ان کا دل خوش ہو جائے. آپ پلٹے تو صحیح، آپ کے ماں باپ پیچھے سے جو آپ کے لیے دعائیں کریں گے، ہائے ہائے ہائے، وہ دعا کا اثر ہی کچھ اور ہوگا انشاءاللہ. ایک نوجوان نے کہا کہ مجھے پہلی تنخواہ ملی. ایک نوجوان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہوا، ایسا ایکسیڈنٹ گاڑی مانگ لگ گئی، لوگ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ہو گیا. اب کیا ہوگا؟ دیکھا تو تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. نوجوان صحیح سلامت گاڑی سے باہر نکل رہا ہے. لوگوں کو حیرت ہوئی. کسی نے کہا نوجوان تو کیا سمجھتا ہے، ایسی کون سی چیز ہے جس نے تجھے اتنے زبردست حادثے سے بچا لیا؟ کہا مجھے جو گمان ہے شاید یہ ہوگا کہ آج مجھے پہلی تنخواہ ملی تھی تو میں نے پہلی تنخواہ جاتے ہی میری ماں کے ہاتھ میں دے دی. میری ماں بہت خوش ہوئی اور میری ماں دعائیں دینے لگی. مجھے میری ماں کے جو کلمات جو یاد ہیں وہ یہ ہیں کہ میری ماں نے میرے لیے یہ بھی دعا کی تھی، یا اللہ میرے بچے کی تو حفاظت فرمانا. تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میری ماں کی دعا میرے کام آ گئی اور میں تمہارے سامنے گاڑی چل رہی ہے اور میں صحیح سلامت باہر کھڑا ہوا ہوں. تو یہ کیا خوشی سے ایسی دعا نکلتی ہے جو پرواز کروا دیتی ہے. کر لو، ماں باپ کو راضی کر لو. اب تو رمضان بھی جا رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا رب مصطفیٰ، یا رب صحابہ، یا رب تابعین، تیرے گناہگار، سیاہکار، بدکار، برے بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. گناہوں کا بوجھ لادے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. یا رب کریم، آج 21 رمضان المبارک ہے. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یوم شہادت ہے. اشرائے جہنم سے آزادی کا آج پہلا روزہ ہے. اے اللہ، اب تک جو رمضان گزرا ہم سے، ہم غفلتوں کا، سستیوں کا، ناقدری کا اعتراف کرتے ہیں. اے رب کریم، آج کی اس بابرکت 21ویں روزے کی یوم شہادت مولا علی کا واسطہ ہم سب کی مغفرت کر دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے. یا اللہ، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کا ایمان سلامت رکھ، ہم سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. یا رب کریم، ہمارے ماں باپ سے راضی ہو جا، ساری امت پر رحمت عام عطا فرما. یا رب کریم، ہمارے گناہوں کے امراض دور کر دے، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا کر دے. ہماری نگاہوں کو گناہ سے بچا، ہماری زبان کو غیبت، چغلی اور دیگر گناہوں سے بچا، ہمارے کانوں کو تیری نافرمانی سننے سے بچا. تیری فرما برداری عطا کر دے، تیرے حبیب کا کامل عشق عطا کر دے. اے رب کریم، تیری رضا کے مطابق جینا نصیب کر دے، تیری رضا کے مطابق ہنسے گزارا نصیب کر دے. یا رب کریم، اب تو رمضان بھی جا رہا ہے. طالب مغفرت ہوں یا بخش حیدر کا واسطہ یا
گناہوں کے امراض لیے، جسمانی امراض لیے، طرح طرح کی بیماریاں لیے، قرضوں کا بوجھ لیے، پریشانیاں، بے اولادیاں، بے جا مقدم بازیاں، کیسے کیسے پریشانی، امراض، دکھ درد لیے ماہ رمضان پانے والے امید 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 رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، قبولیت دعا کا مہینہ، عطاؤں کا مہینہ اب رخصت ہو رہا ہے۔ وہ کر بولا کئی ایسے ہیں جو گناہ ہیں تو پھر گناہگار، گناہوں کے امراض لپٹے ہوئے، بیماریاں اب تک باقی ہیں، پریشانیاں باقی ہیں، قرضے چڑھے ہوئے ہیں، بے اولادیاں والا معاملہ بھی تک جاری ہے۔ اللہ تجھے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا واسطہ دکھوں پر، پریشانیوں پر رحمت کی نظر کر دے، نیک بننا نصیب کر دے یا اللہ۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا واسطہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھنا، ہم سب کا ایمان سلامت رکھنا، اور ہم سب کو نیک بننا نصیب کر دے یا اللہ۔ نیک بن جاؤ میرا سسکے میں فرما دے کرم مولا، ماہ رمضان کے سسکے میں فرما دے کرم مولا، ماہ رمضان کے سسکے بس رہنا سدا نہیں ہے تاب ناراضی، تو بس رہنا جس سے ہو برباد ہے جی قسم مولا، تو ناخوش جس سے ہو برباد ہے جی قسم مولا، نہ کرنا نہ کرنا حشر پرسش میری ہو، بے سبب بخشش عطا کر باغ فردوس عزیز عطا کر باغ فردوس عزیز شاہ امم مولا، رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر، مریضوں غمزدوں آفت نصیبوں پر